الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ لا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اماتہ فاقبرہ الآیہ صدق اللہ ومن اصدق من اللہ قیلا اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ گرامی قدر سامعین حضرات محترم، ایک تو آپ احباب دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی لائٹ کا مسئلہ حل فرما دیں، آسانی پیدا ہو جائے۔ اللہ جل شانہ نے ایک مرتبہ پھر اپنی رحمت سے ہمیں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی ہے، مل بیٹھ کر اپنے دین متین کے احکامات کے متعلق کچھ کہنے اور سننے کی بھی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس توفیق پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں چند احکامات کے حوالے سے عرض معروضات شروع کی تھیں، جن میں ابتدائی طور پر مریض کی اعادت کے شرعی احکامات کے حوالے سے بات ہوئی تھی کہ مرض یہ مومن کے حق میں اکثیر ہے اور مومن کے گناہوں کی معافی کا بہت بڑا ذریعہ ہے، لیکن اللہ جل شانہ سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا آخرت میں عافیت اور خیر نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ امتحانات کے بنا ہم سب کو آخرت کی کامیابیوں سے مالا مال فرما دیں۔ لیکن اگر حالات آ جائیں تو بیماری ایمان والوں کے حق میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے، شرط یہ ہے کہ اس بیماری میں انسان صبر کا مظاہرہ بھی کرے، اور وہ بیماری رحمت ہوتی ہے جس بیماری میں بندے کا اپنے رب سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ اگر اس تعلق میں کمزوری پیدا ہونے لگے تو پھر انسان اپنے حالات پہ نظر ثانی کرے، کہیں یہ اللہ کی کوئی گرفت نہ ہو۔ عیادت کے حوالے سے بات ہو چکی، تفصیلات ہو چکی۔ عرض کیا تھا کہ احکام میت کے حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، دنیا میں آئے ہیں اور دنیا سے ہم نے جانا بھی ہے، تو جب دنیا سے جانا ہے تو کس ترتیب میں جانا ہے، کس رنگ میں جانا ہے، کیسے جانا ہے، دنیا سے جانے والوں کو ہم نے رخصت کیسے کرنا ہے۔ آج رخصت کرنے والے ہیں، کل ہم رخصت ہونے والے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کا آخری وقت محسوس کرو کہ اب اس کا آخری وقت ہے، جسم ڈھیلا پڑ رہا ہے اور سکرات الموت کا عالم ہے، تو فرمایا میت کے پاس کوئی شخص بیٹھ کر آہستہ آواز میں، اتنی آواز ہو کہ بس اس کے کانوں میں پڑے، کلمہ گنگنائے، کلمہ گنگنائے، چیخ پکار نہ ہو، اجتماعی طور پہ ہلا گلا نہ ہو۔ کیوں؟
کہ یہ وقت انتہائی مشکل وقت ہوتا ہے دنیا سے رخصت ہونے والے کے لیے. یہ کرب کا وقت ہے، تکالیف کا وقت ہے، اور انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اسے کوئی بات اچھی نہیں لگتی. ایسا نہ ہو کہ تمہارے تلقین کی وجہ سے وہ انکار کر بیٹھے اور پھر اس کا خاتمہ خطرے میں پڑ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، کہ دنیا سے رخصت ہونے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی جائے. کیا کی جائے بھائی؟ تلقین کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھائی کلمہ پڑھو، یہ تلقین نہیں ہے. یاد رکھنا، اس طرح تلقین کرنا سخت منع ہے شریعت میں. وہ تکالیف میں سے گزر رہا ہے، اور اگر اس نے ان تکالیف کی شدت کی بنیاد پر آپ کی بات کا انکار کر دیا تو اس کے ایمان کا خطرہ ہے. اس لیے حکم نہیں کرنا، تلقین کرنی ہے. تلقین کا مطلب کیا ہے؟ تلقین کا مطلب، آواز آ رہی ہے آپ کو بھائی؟ تلقین کا مطلب ہے کہ ایک بندہ اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ گنگنائے، اس کے کانوں میں آواز پہنچ جائے، اور جب ایک مرتبہ وہ بندہ کلمہ پڑھ لے تو اب خاموش ہو جائیں. ایک بار کلمہ پڑھ لیا، کام ہو گیا. بار بار اس کو یہ تاکید کی جائے کہ کلمہ پڑھو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے پڑھتے انتقال ہو. یوں نہیں کرنا بھائی، یوں نہیں کرنا. ہاں اگر ایسا ہو ایک مرتبہ تو کلمہ پڑھ لیا، یہ دروازہ بند کر دیں. تھوڑا آگے ہو جائیں، یہ دروازہ بند کر دیں. اوپر ہے، اوپر ہے، کھول دیں پھر کھول دیں، اوپر ہے. جی توجہ فرمائیں جی، ماشاءاللہ. پنکھے بند کر دیں. اب بیٹھ سے توجہ ہے. مائک چلا دیں، مائک چل رہا ہے. آواز آ رہی ہے جی؟ نہیں آ رہی ہے؟ مائک آن کروائیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ 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 وسلم. جی اب آپ توجہ فرمائیں. عرض یہ کر رہے تھے کہ جب دنیا سے رخصت ہونے والا شخص ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے تو بار بار ان کو کلمہ پڑھنے کی پھر تاکید نہیں کرنی، خاموش ہو جائیں. البتہ اگر معاملہ یہ ہو کہ بیچ میں پھر وہ کوئی دنیا کی بات کر دیں، پیچھے اگر بیچ میں پھر وہ کوئی دنیا کی بات کر لیں تو پھر ایک مرتبہ کوشش کی جائے کہ وہ کلمہ پڑھ لیں. اگر نہیں پڑھ رہے تو اب ان پہ زور نہ دیا جائے. اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ ہے. سنن نبی داود، ابن ماجہ حدیث کی مشہور کتابیں ہیں، ان میں ایک روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قریب المرگ جو مریض ہوتے ہیں، یعنی وہ مریض جن کا آخری وقت محسوس ہو رہا ہو، ان کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو. کیا کیا جائے؟ سورہ یاسین پڑھی جاوے. سورہ یاسین پڑھنے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے ہمارے ہاں ایک سوچ بنی ہوئی ہے
کہ ایک شخص ہے اس کی روح قبض نہیں ہو رہی تو سورہ یاسین پڑھو تاکہ جلدی روح قبض ہو جائے، ایسے یہ تصور نہیں ہے، بلکہ اس میں دو تصور ہیں جو ذہن نشین رہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی ایمان والے شخص کے قریب جب سورہ یاسین پڑھی جائے گی، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اللہ تبارک و تعالی اس مبارک سورت کی تلاوت کی برکت سے اس سے موت کی سختیوں کا خاتمہ فرما دیں گے، موت آسان ہو جائے گی، روح کا قبض ہونا آسان ہو جائے گا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ یاسین اس لیے پڑھی جائے کہ سورہ یاسین کے اندر اللہ جل شانہ کی وحدانیت کا مسئلہ ہے، اللہ کی توحید کا مسئلہ ہے، اللہ کی بڑائی بیان ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی کی باتیں ہیں۔ دنیا سے جاتے جاتے اس کے کانوں میں اللہ کی کبریائی کی باتیں پڑ جائیں تاکہ اس کا ایمان اللہ پر جاتے جاتے اور مضبوط ہو جائے، یہ مطلب ہے سورہ یاسین پڑھنے کا۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ جس شخص کو محسوس ہو رہا ہو کہ اب میرا آخری وقت ہے، دنیا سے جانے والا شخص اسے خود محسوس ہو رہا ہے، تو وہ اپنے حق میں دعائیں کرنا شروع کر دے۔ اپنے حق میں دعائیں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دعا کرے اللہم اغفر لی وارحمنی، دو پہلے جملے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال پر ملال کے وقت بار بار دعا پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی انگلی مبارک یوں آسمان کی جانب اٹھ رہی تھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں مبارک کے ساتھ جو کان لگایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ الفاظ سے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اللہ میری مغفرت فرما دیں، اللہ مجھ پہ رحم فرما دیں، اے اللہ مجھے اوپر والوں کی سنگت میں ملا دیں، یا اللہ وہ جو اوپر والے، یعنی اوپر کون ہے؟ ایمان والوں کی روحیں اوپر کو جاتی ہیں، ایمان والے جو آپ کے پاس پہنچ چکے ہمیں ان کے پاس پہنچا دیے۔ تو یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے رخصت ہونے والے شخص کو تلقین فرمائی، اور ساتھ ہی ایک دعا سکھائی گئی ہے، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی سختیوں میں میری مدد فرمائیے، موت کی سختیوں میں میرے بھائیوں کیا خیال ہے؟ مرنے سے پہلے ہمیں مرنے کے آداب سیکھ لینے چاہیے، نہیں سیکھ لینے چاہیے؟ ہاں جی، جینے کے آداب ہیں تو مرنے کے بھی آداب ہیں، اس لیے مرنے کے آداب سے واقف ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ساتھ ہی توجہ فرمائیں، جو ہی انتقال ہو جاوے، یہ ادب سکھایا گیا کہ جو ہی کسی شخص کی روح پرواز کر جائے تو روح پرواز کرتے ہی جو اس کے لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ان سے تعلق والے لوگ ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ کیا مطلب ہے؟ یہ تعزیت کا سب سے عظیم جملہ ہے۔ تعزیت کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ان کا حوصلہ بڑھانا، ان کو ہمت دینا۔ تو یہاں کیا لفظ ہے؟ اپنے آپ کو حوصلہ دیا جا رہا ہے، انا للہ، ہم سب اللہ کا مال ہیں۔ ہاں جی، سنا ہمارا فلاں عزیز دنیا سے چلا گیا، انا للہ، جی ہم بھی اللہ کا مال ہیں، و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے حضور پیش ہونے والے ہیں۔ وہ چلے گئے اور ہم نے بھی اللہ کے ہاں پہنچ جانا ہے۔ پھر اگلے الفاظ، اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ میری مصیبت، میری پریشانی میں مجھے اجر و ثواب عطا فرمائیں۔ کیوں؟ مصیبت میں بھی اجر و ثواب ہے۔ حدیث میں آیا نا کہ اگر پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے اس پر بھی اللہ گناہ معاف فرماتے ہیں۔
چھوٹی تکلیف ہے بڑی تکلیف ہے اس پر گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہم اجرنی فی مصیبتی. آواز صاف آ رہی ہے جی؟ باہر اوپر والے آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک. اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ مجھے میری تکلیف، میری پریشانی، میری مصیبت میں اجر و ثواب عطا فرمائیں. وخلف لی خیرا منہا، اور اس کے بعد مجھے اس سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں. جتنی مصیبت پڑی، جو میرے ہاتھ سے چھن گیا، اس سے مجھے بہتر عطا فرما دیں. تو یہ کیا ہے؟ بہترین تعزیتی جملہ ہے جو انسان کسی اور کو بھی کہہ سکتا ہے اور اپنے آپ کو بھی کہہ سکتا ہے. جب موت واقع ہو جائے تو اب اس کے بعد پہلا کام یہ کرنا ہے، ایک تو یہ دعا ہے، دوسرا کام یہ کرنا ہے ایک چوڑی پٹی کپڑے کی لے کر اس سے میت کی ٹھوڑی کے نیچے سے کپڑا گزار کر سر کے اوپر لا کر پھر اس کی گٹھان لگا دیں تاکہ منہ مل جائے، ہونٹ مل جائیں، جبڑے مل جائیں آپس میں، منہ بند رہے. ایسے ہی آنکھیں بند کرنا بھی ضروری ہیں، ہاتھ پاؤں سیدھے کرنا بھی ضروری ہیں. پاؤں کے انگوٹھے آپس میں ملا کر ایک کپڑے کی قطرن سے انہیں باندھ دیا جائے تاکہ پاؤں نہ کھلیں، پاؤں بھی ملے رہیں. کیوں کہ دنیا سے چلا گیا ہے انسان، روح قبض ہو چکی ہے، بے بس و لاچار ہو چکا ہے. اب اس کا اپنے بدن پر کوئی اختیار، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی علیہ السلام کی زوجہ پاک ہیں، ان کے شوہر حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، انتقال ہو چکا ہے مگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت ابو سلمہ کی آنکھیں بند فرما دیں اور ساتھ ایک جملہ ارشاد فرمایا جو انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو ساتھ اس کی بینائی بھی چلی جاتی ہے. کیا فرمایا جی؟ روح قبض ہوتی ہے تو ساتھ بینائی بھی چلی جاتی ہے، لہٰذا تم اس کی آنکھیں اس لیے مت کھلی چھوڑو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ان کی بینائی بھی چلی گئی، جہان بدل گیا، مکان بدل گیا، ان کی روح چلی گئی، بینائی بھی چلی گئی. تو جب یہ جملہ حضرت ابو سلمہ کے گھر والوں نے سنا تو کوہرام مچ گیا گھر میں. ہاں جی، پہلے تو کوئی اور خیال ہوگا مگر کوہرام مچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر تلقین فرمائی، صبر کی، اور ساتھ ہی ایک دعا ارشاد فرمائی کہ جو ہی تم پٹیاں وٹیاں باندھ لو، میت کو سیدھا کر کے رکھ چھوڑو، تو ساتھ ہی دعا کرنی ہے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. دیکھیں نا جی، یہ آداب ہیں، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. ایک ایک کام شریعت کے مطابق اور ایک ایک کام ایسا کرو کہ اللہ سے تعلق قائم رہ جائے. ہاں جی، بہت بڑی مصیبت پڑ گئی، انسان کے حواس قائم نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن فرمایا پھر بھی چونکہ تم صاحب ایمان لوگ ہو، اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قائم رکھو. اور اس کے بعد ایک مسئلہ آپ سمجھ لیجئے، جو ہی انتقال ہو جائے تو یہ مردوں عورتوں سب کو مسئلہ یاد رکھنا چاہیے، جن لوگوں پہ غسل واجب ہو، مرد پہ اگر غسل واجب ہے، بدن ناپاک ہے، نہانے کی اس کو شرعی حاجت ہے، یا خاتون ہیں کہ حیض و نفاس کی وجہ سے ان کا بدن ناپاک ہے، جو ایک مجبوری میں خون آتا ہے خواتین کے، اس سے بدن ناپاک ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں ناپاک بدن والا مرد بھی، ناپاک بدن والی عورت بھی میت کے قریب نہیں آ سکتے. شرعی مسئلہ کیا ہے کہ ناپاک بدن والے لوگ میت کے قریب نہ آئیں. اور ایسے ہی مسئلہ ہے کہ ناپاک بدن والے لوگ، مرد ناپاک بدن کے ہیں تو وہ مرد کو غسل نہیں دے سکتے اس حالت میں. عورت اگر ناپاک ہے، حیض و نفاس والی ہے، تو وہ عورت کو غسل نہیں دے سکتی ہے، لہٰذا پاک لوگ ہی ایسا معاملہ کریں. ناپاک لوگ یعنی بدن کے اعتبار سے اگر ناپاکی ہے ظاہری تو وہ اپنے آپ کو میت سے دور رکھیں. اس کے بعد ایک مسئلہ اور بھی یاد رکھیں، ہندو مذہب کے اندر یہ مذہبی فریضہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اپنی ناش لا کر، میت لا کر زمین پہ رکھ دیتے ہیں. گھر میں اگر میت لائے ہیں تو وہ اس کو زمین پہ رکھ چھوڑتے ہیں. اسلام میں یہ منع ہے. اسلام نے میت کی بھی تکریم فرمائی ہے. فرمایا اگر انسان کا انتقال ہو جائے، اس کو زمین پہ نہ رکھو بلکہ اس کو کسی چارپائی پہ یا کسی چوکی پہ رکھو، زمین سے اونچا رکھو. یہ میت کی کیا ہے بھائی؟ تکریم ہے، اس کی عزت ہے. اور ساتھ ہی ایک مسئلہ یاد رکھیں،
میت کے پاس اگر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو باعث رحمت، باعث اجر و ثواب ہے۔ کیا عرض کیا جی؟ میت کے پاس قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو اجر و ثواب کا سبب ہے، لیکن مسئلہ سمجھیے، میت کو جب تک غسل نہ دے دیا جائے تب تک اس کے پاس قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ قرآن پڑھنا باعث اجر و ثواب تو ہے، لیکن انتقال کے فوراً بعد پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ ہاں، کوشش کریں سب سے پہلی فرصت میں غسل کا اہتمام کیا جائے، میت کو غسل کفن کر کے پھر اس کے بعد لا کے رکھ دیں جب تک کہ قبر تیار ہوگی، جنازہ کا وقت ہوگا، گھر میں میت رکھی رہے اور اس کے پاس گھر والے لوگ قرآن مجید پڑھ، مگر یوں پارے بانٹے نہیں، اپنے طور پہ کوئی بھی پڑھنا چاہتا ہے، خواہ وہ سورہ اخلاص کی ہی تلاوت کیوں نہیں کرنا چاہتا، بڑے ثواب کا معاملہ ہے۔ جاگ رہے ہیں جی؟ اچھا جی، توجہ فرمائیں، گھر سے سو کے آیا کریں جی، جمعہ کا دن ہوتا ہے، بہت وقت ہوتا ہے، ماشاءاللہ سو لیا کریں اچھے سے، اور جب یہاں تشریف لایا کریں نہا دھو کے، خوشبو لگا کے، تیار ہو کے، اور دل کے برتن سیدھے رکھ کے، دل کی کھڑکیاں دروازے کھول کے آ کے تشریف رکھا کریں، اور اس نیت سے کہ ہمیں اللہ کے دین کی بات سمجھنے جانا ہے انشاءاللہ، اللہ کا دین سیکھنے کی جمعہ کا مقصد بھی یہی ہے۔ دیکھیں نا، نماز بعد میں ہے، خطبہ پہلے ہے، اور عید میں نماز پہلے ہے، خطبہ، ہاں، عید میں مقصد نماز ہے اور جمعہ میں مقصد خطبہ ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن جب آ گئے تو اب سجدے دیے بنا واپس جائیں، یہ مناسب نہیں، اس لیے خطبہ کے بعد 2 رکعت بھی پڑھ لی جائیں، فرض اور سنتیں بھی ہیں، یاد رکھنا ہمارے ہاں سنتوں کا رواج ہی بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ جمعہ کے بعد موقع 6 رکعت سنتیں ہیں بھائی، کتنی میرے پیارے بھائیوں، ہاں یہ پڑھ کر کے جایا کریں، نہیں تو بار صورت پڑھیں ضرور، بھلے گھر میں بھی جا کے پڑھ لیا کریں، لیکن چونکہ آج اللہ معاف فرمائے ہم اتنا دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، مسجد سے نکلتے ہی ہمیں سب کچھ بھول جاتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے باہر نکلتے ہی دنیا کے بکھیڑے ہیں، دنیا کی پریشانیاں ہیں، سنتیں بھول جانے کا خطرہ ہے، تو مسجد میں ہی پڑھ لی جائیں، لیکن گھر میں پڑھنا افضل ہے، پڑھنی ہے۔ اب جاگ رہے ہیں جی؟ واپس آ جائیے۔ تو عرض کر رہے تھے کہ میت کے پاس قرآن مجید کی تلاوت، بھلے کوئی بندہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے، سورہ یاسین پڑھ رہا ہے، بھلے درود شریف ہی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، لیکن آہستہ آواز میں اپنے طور پر ہر کوئی کرے، اپنے طور پر، لیکن کب شروع کرے پڑھنا؟ جب میت کو جی غسل دے دیا جائے۔ یہ آداب ہیں قرآن مجید کے، کچھ میت کے آداب ہیں، کچھ قرآن مجید کے آداب ہیں۔ اور اس کے بعد میت کی تجہیز و تکفین میں جلدی کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کچھ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ ہم میت کو سرد خانے میں رکھوا دیتے ہیں، گھنٹوں میت سرد خانے میں رکھی ہوتی ہے۔ اب کیا ہے جی، بیٹا دبئی سے آ رہا ہے، بیٹا پہنچے گا تو جنازہ ہوگا، بیٹی نے جناب پشاور سے آنا ہے، لاہور سے آنا ہے، وہ پہنچے گی تو جنازہ اٹھے گا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے میرے بھائیو۔ تجہیز و تکفین، اگر کفن تیار ہو گیا، غسل دے دیا گیا اور قبر تیار ہو گئی، یہ 3 کام ہیں، غسل، کفن اور قبر۔ جب یہ 3 کام ہو گئے تو اب اس کے بعد تدفین میں تاخیر کرنا جائز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ بات تاکید سے ارشاد فرمائی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 کاموں میں تاخیر مت کرنا۔ اگر بچی جوان ہو جائے اور اس کے جوڑ کا رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں تاخیر نہ کی جائے۔ نماز کا وقت ہو جائے، فرض نماز کا وقت ہو جائے تو اللہ کا فریضہ ادا کرنے میں تاخیر نہ کی جائے۔ اور ایسے ہی اگر جنازہ تیار ہو جائے، یعنی قبر تجہیز و تکفین ہو جائیں، تو اب کیا کرنا ہے، آپ اس کو جلدی سے تدفین کی طرف لے چلیں اور میت کو دفن کرنے میں تاخیر نہ کی جائے۔ اللہ اکبر۔ ایک مسئلہ اور بھی آج جمعہ کا دن اس حوالے سے بات ذہن میں آ گئی۔ ہمارے ہاں اکثر اوقات یہ بھی ہو جاتا ہے، میں ہمارے ہاں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے کہ شریعت کیا کہتی ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ شریعت کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ خیر ہی خیر ہوگی۔ جمعرات کو انتقال ہوا، شب جمعہ میں انتقال ہوا، بڑی عظیم رات ہے، تو میت کو اس لیے رکھ چھوڑتے ہیں کہ کل جمعہ ہے،
نماز جمعہ کے بعد بڑا مجمع ہوگا، بڑا اجتماع ہوگا، لہٰذا نماز جمعہ کے بعد ہی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ فقہائے کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایسا کرنا مکروہ ہے۔ جی بولیں کیا ہے؟ میت کو اس لیے رکھ چھوڑنا کہ مجمع بڑا ہوگا تو نماز جنازہ ادا کریں گے، ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نماز جمعہ کی انتظار میں نہ رکھا جائے۔ اگر کفن، غسل، قبر اس کا انتظام ہو جائے تو جتنا جلدی ہو نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کر دیجیے۔ یہ شرعی اعتبار سے مسئلہ ہے۔ اب لازمی بات ہے کہ ہم نے تو اجر دینا نہیں، میت کو جو مقام ملنا ہے اس کے اعمال سے ملنا ہے، اور اعمال کے ذریعے مقام دینے والا کون ہے بھائی جان؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیں۔ اب یہ اللہ کے احکامات کو ہم فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ چلیں گے تو رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ ہم اپنی طرف سے رحمت کے معیار مقرر کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک مسئلہ یاد رکھیے، اگر کسی کا انتقال احرام کی حالت میں ہو گیا ہے، جیسے انشاءاللہ حج کے قافلے روانہ ہونے والے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کی قبولیت فرمائے۔ ہاں جی، اللہ تعالی ہر ایک کو ہر سال وہاں کی حاضری نصیب فرمائے اور مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ حج پہ گیا ہے ایک بندہ یا عمرہ ادا کرنے گیا ہے، احرام کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، عظیم موت ہے۔ حدیث میں آیا کہ جس حال میں موت واقع ہوئی دن قیامت کے اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ ہاں جی، ایک شخص ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے کرتے دنیا سے گیا، قرآن پڑھتے پڑھتے قبر سے اٹھے گا۔ ایک شخص ہے تہجد کی نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے گیا، تہجد کے نوافل پڑھتے پڑھتے قبر سے اٹھے گا۔ ایک شخص ہے اگر وہ احرام کی حالت میں ہے، حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، جس حالت میں دنیا سے گیا اس حال میں اٹھے گا۔ ناراض نہ ہوں، ایک شخص ہے گاڑی میں اگر اس نے گانے لگائے ہوئے ہیں، سفر کر رہا ہے، میوزک پہ سے لطف اندوز ہو رہا ہے، ایک دم گاڑی ٹھک گئی، انتقال ہو گیا، تو کیا خیال ہے دن قیامت کی کیا ہوگا؟ نقصان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ خدا کے لیے ہم اپنے ہر سفر کو آخری سفر سمجھیں، ہر وقت موت کو اپنے جوتی کے تسمے سے قریب سمجھیں اور اس کے لیے تیار رہیں، کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے، کہیں خاتمہ خراب نہ ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت نصیب فرمائے۔ احرام کی حالت میں اگر موت واقع ہوئی ہے تو احرام والے بندے اور عام بندے کے غسل، کفن، دفن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ علماء احناف کے نزدیک مسئلہ ہے، یاد رکھیے، حنابلہ کے نزدیک الگ ہے، لیکن چونکہ ہم حنفی ہیں، علماء احناف نے مسئلہ یہ لکھا ہے جیسے عام بندے کو غسل دیا جائے گا، احرام والے بندے کو بھی ویسا ہی غسل دیا جائے گا۔ عام شخص کو جیسے خوشبو لگائی جائے گی تو اسی طرح احرام والی میت جس کا انتقال ہوا اس کو بھی ایسے ہی خوشبو لگائی جائے گی۔ جس طرح عام بندے کا کفن ہے ایسا ہی احرام والے شخص کا بھی کفن ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چونکہ احرام میں تھا لہٰذا اس کا چہرہ اور سر کھلا چھوڑ دو، یہ مسئلہ نہیں ہے بھائی، خیال کیجئے گا، سمجھ آ گئی ہے؟ اس کا سر بھی ڈھانپا جائے گا جب عام میت کی طرح ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جب انسان کا انتقال ہو گیا تو اب احرام کی پابندیاں اس سے ختم ہو گئیں۔ کیا ہو گئیں بھائی؟ احرام کی پابندیاں ختم ہو گئیں، احرام کی پابندیاں ختم، تو لہٰذا احرام کے احکامات بھی ختم ہیں۔ اب ایسے ہی اس کو غسل دیا جائے گا اور اس کی نماز جنازہ پڑھا کر اس کی تدفین کر دی جائے گی۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے، احکام و مسائل تو کافی تھے، لیکن زندگی رہی تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے یہیں سے آگے بات شروع کریں گے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو ان کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ دین متین کو سیکھ کر شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ واتوب۔